السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں بخاری شریف کی ایک حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرتے تھے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے اور دعا کرتے تھے، تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم آپ کے عم محترم یعنی آپ کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ خوب بارش ہوئی۔ اب اس دور کے جاہلوں نے اس حدیث سے مطلب یہ نکال لیا کہ غیر موجود اور مردوں کو وسیلہ بنانے کی کوئی صورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس معنی میں ان جاہلوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مردہ گمان کر لیا، مردہ سوچ لیا، معاذ اللہ مردہ مان لیا، جبکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام سید الانبیاء نہیں، سید الانبیاء کی ذات تو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو سید الانبیاء کے تو کیا کہنے۔ اور دوسرا مطلب یہ نکالا کہ غیر موجود کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ اس جہالت کا جواب تو خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں موجود ہے، آیت نمبر 89 میں، کہ جس کی تفسیر میں خود ایک غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے یہود آپ کے وسیلے سے مشرکین کے خلاف فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے وسیلے سے دعا کرنا آپ کی عدم موجودگی میں یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور آج کے جاہل کہتے ہیں کہ غیر موجود کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں بھی قرآن و حدیث کے ذریعے جاہلوں کا رد ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو ہم پارٹ 2 میں کرنے والے ہیں۔ دیکھتے رہیے، بنے رہیے۔ خدا حافظ۔